بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد صحابہ بارک وسلم جزا اللہ عنا سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حکم الحاکمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ارحم الراحمین رب کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہر خیر کے نور سے ہمارے نامہ عمل کو منور و روشن فرمائے اور ہمیں بروز قیامت حضور علیہ السلام کے دامان رحمت و شفاعت کی خیرات نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو بیان کرنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے خیر کا تصور قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بلا تمہید میں لفظ خیر کے معنی و مفہوم سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ عربی زبان میں 3 حرفوں پر مشتمل یہ لفظ خیرن، جسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور اپنی زبان میں اسے خیر کہہ دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، کوئی پوچھے طبیعت کیسی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ تو یہ جو خیر کا لفظ ہے عربی زبان میں ویسے تو بہت سے معنی ہیں اس کے، لیکن میں قرآن و حدیث سے 2 معنی خاص طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خیر ان کا ایک معنی تو ہوتا ہے نیکی، بھلائی، جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اسے عمل خیر کہتے ہیں۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، کسی کی مدد کی، کسی کو سلام کیا، تو جتنے بھی اعمال صالحہ ہم سر انجام دیتے ہیں ان کو عربی زبان میں خیرن بھی کہتے ہیں۔ خیرن
قرآن نے کہا نا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ یعلم، تم جو بھی خیر کا عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اللہ کے نالج میں، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے نہیں فیس بک کے علم میں آئے، یہ الگ بات ہے ہم کہتے ہیں ہمارے سٹیٹس کے علم میں آئے۔ کاش ہم اس سٹیٹس کے نالج کے اور دیگر جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں اس جدید دور کی، ان کے نالج میں لانے کی بجائے نیت اور ارادہ اور اپنا عمل یہ کر لیں کہ یار میں جو بھی عمل کروں نیکی کا، اللہ کرے وہ میرے مولا کے نالج میں قبول ہو جائے، وہ قبول ہو جائے۔ تو یہاں پر خیر کا لفظ اللہ رب العالمین نے نیکی کے معنی میں استعمال کیا کہ نیکی کو خیر کہتے ہیں۔ اچھا یہی لفظ عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، اچھا ہے، بہتر ہے اور پھر بہترین ہے، ایسے ہی عربی زبان میں جو بہترین ہوتا ہے، دی بیسٹ ہوتا ہے، اس کو بھی عربی میں خیر کہتے ہیں۔ وہ معروف حدیث مبارکہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، دی بیسٹ کون ہے، جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ ابھی قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آئی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو یہاں لفظ خیر نیکی کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ بیسٹ کے معنی میں، بہترین کے معنی میں۔ تو دو معنی ہمیں سمجھ میں آئے کہ ایک خیر کا معنی ہوتا ہے نیکی اور دوسرے خیر کا معنی ہوتا ہے سب سے بہتر۔ اب میں ایک جملہ بولتا ہوں اور یہ یاد رہ جائے نا تو شاید زندگی اسی جملے کے ارد گرد ہماری گھومنے لگے۔ خیر وہ ہے جس کے دامن میں خیر ہے، خیر وہ ہے جس کے نامہ عمل میں خیر ہے، یعنی بہترین وہ ہے جس کے نامہ عمل میں نیکیوں کی خیرات موجود ہے، وہ موجود ہے۔ آپ حیران ہوں گے رب ذوالجلال نے یہ لفظ ان دونوں معانی میں ایک ہی آیت میں استعمال کیا، ایک ہی آیت میں، اور یہ سورہ مزمل کی آخری آیہ مبارکہ ہے۔ فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، نیکی کے معنوں میں فرمایا جو کچھ تم نیکی میں سے آگے بھیجو گے اللہ کے حضور میں، پریشان نہیں ہونا کہ یار میرے جیب میں 100 روپے تھے 50 فقیر کو دے دیے ہیں تو اب تو 50 بچ گئے، 50 کہاں چلے گئے؟ یار اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا اور میں نے جواباً غصہ پی کے خاموشی اختیار کر لی، کچھ کہا ہی نہیں ہے اسے، تو میری تو انسلٹ ہو گئی۔ مطلب یہ جو ہمارے معاملات زندگی ہیں، یار اس نے تو کبھی مجھے سلام ہی نہیں کیا تھا اور مجھے اس کے سامنے جھکنا پڑ گیا ہے، سلام کرنا پڑ گیا ہے، انہوں نے تو ہمیں اپنی شادی پہ لفٹ ہی نہیں کروائی تھی تو اب میں اسے اپنی شادی پہ کیوں بلوا لوں؟ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس طرح کے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کو دنیا کے اعتبار سے نہ دیکھو کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی کمی ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ جو ہے انسلٹ ہو رہی ہے، نہیں، فرمایا یاد رکھو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، فرمایا یاد رکھو جو بھی تم اس طرح کے عمل کرتے ہو نا، جب رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ایک ایک عمل اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھو گے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے، اور فرمایا کس فارم میں دیکھو گے؟ ہوا خیرن، سب سے بہترین فارم میں، سب سے بہترین فارم میں تمہیں وہاں پہ یہ ملے گا۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا نا، دائیں بائیں آگے پیچھے اجر و ثواب کے پہاڑ ہوں گے، پہاڑ ہوں گے بڑے بڑے نیکیوں کے، تو وہ حیران ہو کے کہے گا باری تعالیٰ یہ پہاڑ اجر و ثواب کے کس کے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے تیرے ہیں۔
وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ سرے سے کام کیے کوئی نہیں تھے اتنے زندگی میں تو چھوٹی موٹی معاملات میں بھی غفلت ہو جاتی تھی، تو یہ اتنے بڑے بڑے کیسے آ گئے؟ میں حدیث کو روک کے، صحیح مسلم کی ویسے حدیث ہے، میں روک کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں 10 سال پہلے کسی کو 1 روپیہ میں نے دیا ہو، وہ آ جائے کہ نوری صاحب آئیں ذرا، میں آیا ایک جگہ پہ لے کے جانا ہے آپ کو، میں چلا جاؤں اس کے ساتھ، مجھے سٹی ہاؤسنگ میں لے جائے اور وہاں پہ جا کے 10 کروڑ کی کوٹھی کے سامنے کھڑا ہو کے کہے یہ چابی پکڑیں جی یہ آپ کی ہے. میں کہوں بابا میری کہاں سے ہو گئی، میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ 10 کروڑ کی کوٹھی میں کہاں سے لے سکتا ہوں. وہ کہ نہیں جی نہیں، پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو آپ نے 10 سال پہلے مجھے 1 روپیہ دیا تھا نا یہ اس کی ہے. اب آپ ذرا سوچئے کہ فیلنگز کیا ہوگی، تصور کیا ہوگا. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، چونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں اس دنیا کے، ہماری باؤنڈریز ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہماری حدیں ہیں، اور یہ معاملہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کی سرے سے حد ہے ہی کوئی، جو انلمیٹڈ ہے، جس کی انفینیٹیو ہے، اس کی حد ہے ہی کوئی نہیں. وہ بلا حساب نواز دیتا ہے، بلا حساب. تو بندہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو ان میں سے سرے سے کوئی کام نہیں کیا، تو رب ذوالجلال جواباً فرمائیں گے وہ جو تو نے 1 درہم میرے نام پہ غریب کو دیا تھا نا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں پہاڑ عطا کیا. بلکہ مجھے وہ حدیث پاک کسی کے ساتھ جوڑ لوں تو ایمان کو اور جلا ملے گی. بروز قیامت اللہ کی عدالت میں ظالم و مظلوم کا کیس ہے، اور قیامت کا اصول عدل بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے. وہاں پہ اور معاملے نہیں ہونے کہ پیسے دے کے، اپنا رشوت دے کے یا بدلہ دے کے انسان کی چھوٹ ہوگی، نہیں. وہاں تو ایک ہی اصول ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے وہ پہلے اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر بیلنس نہیں ہو رہا تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کو دیے جائیں گے. بس یہ اصول ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے نا، تو قیامت والے دن اللہ یہ نہیں فرمائیں گے چلو تم بھی اس کی غیبت کر لو، نہیں. غیبت کرنے والے کی نیکیاں کرنے، جس کی تھی اس نے غیبت، اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. تو قیامت والے دن تو اصول یہ. اب ایک انوکھا کیس اللہ کی عدالت میں لگا ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی عطاؤں کی حد کوئی نہیں ہے. کیس یہ لگا ہوا ہے کہ ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے فرشتوں، جو اصول ہے آج کا اس کے مطابق ڈیل کرو ان کو. فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ڈیل کیا ہے، لیکن دونوں کام کرنے کے بعد بھی ظلم باقی ہے. ہم نے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی ہیں، مظلوم کے سارے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، لیکن ابھی بھی ظلم کیا ہے؟ باقی ہے. جب انسان اپنے نفس کے چنگل میں پھنستا ہے نا، اور شیطان کے وسوسے میں پھنستا ہے، پھر وہ ساری حدیں کراس کر جاتا ہے. پھر وہ نہیں سوچتا کہ سامنے کیا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ہمسایہ ہے، دوست ہے، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے. پھر وہ ہمارے تو محاورے بھی بڑے خوفناک ہیں نا، کہ ہم تو اینٹ کا جواب بھی کس سے دینے والے ہیں؟ پتھر سے دینے والے. کاش اس محاورے کو دفن کر دیں اور ہم کہیں اینٹ کا جواب معاف کرنے سے دیں گے. اینٹ کا جواب معاف کرنے سے دیں گے. جا تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. خدا کی قسم جب آپ اپنے بنائے ہوئے ضابطوں سے ہٹ کے کوئی معاملہ کرتے ہیں نا، تو پھر رب کی طرف سے پتہ جواب کیا تھا؟ وہ بندے، تو نے بندہ ہو کر بندے کی خاطر اپنا ضابطہ بدل دیا، میں رب ہو کر تیری خاطر اپنا ضابطہ کیوں نہ بدل دیا؟ تو ہمارے تو معاملے ہی بڑے عجیب و غریب ہیں. تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ اصول اپلائی کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم باقی ہے. اللہ فرمائیں گے ویٹ کرو. اچانک مظلوم کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹائے جائیں گے، اور وہ دیکھے گا ایک پوری بہت بڑی ہاؤسنگ سکیم بنی ہوئی ہے، اور اس میں ایک سے ایک بڑھ کے محل ہے. کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی ہیروں کا، کوئی یاقوت کا، کوئی زبرجد کا، بڑے بڑے عالی شان محل ہائی اسکائی بنے ہوئے ہیں. اچھا وہ دیکھتے ہی اپنا کیس بھول جائے گا کہ میرا کیس چل رہا ہے. وہ فوراً اللہ کے حضور میں عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ کس کے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے تو بتا نا کس کے ہیں. تو وہ آگے سے عرض کرے گا باری تعالیٰ جتنے عالی شان محل ہے اور جتنی بڑی کالونی ہے محلات کی، لگتا ہے یہ نبیوں کی رہائش گاہیں ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں. وہ کہے گا یا اللہ پھر صدیقین کی ہے،
دوسرا انعام یافتہ طبقہ، اللہ فرمائیں گے نہیں. وہ کہے گا یا اللہ پھر تیسرا انعام یافتہ طبقہ شہداء کی ہے؟ نہیں. صالحین کی ہیں؟ نہیں. وہ کہے گا یا اللہ انعام یافتہ تو یہ 4 گروہ ہی تھے، اگر چاروں کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس کی ہے جو اس کی پیمنٹ کرے، جو اس کی کیا کرے؟ قیمت ادا کرے. یہ اس کی ہے، پوری کالونی اس کی ہے. وہ حیران ہو گئے گا یا اللہ آج کس میں اتنی ہمت ہے، اتنی عالی شان کالونی سونے چاندی سے بنی ہوئی، ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی، اس کی پیمنٹ کس کے پاس ہے آج دینے کے لیے؟ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس ہے، تیرے پاس ہے. وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس، وہ کہاں سے آئی؟ اللہ فرمائیں گے وہ یہ تیرا بھائی جس کے خلاف تو نے کیس کیا ہوا ہے نا، تو نے اس کی نیکیاں بھی لے لی ہیں، اپنے گناہ بھی دے دی ہیں، لیکن ابھی بھی ظلم اس کا کیا ہے؟ باقی ہے. اس کی پیمنٹ یہ ہے، اسے معاف کر دے. تو اسے کیا کر دے؟ معاف کر دے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ حیران ہو کے عرض کرے گا باری تعالیٰ کسے معاف کروں، میری تو اس سے لڑائی ہے ہی کوئی نہیں، میری تو اس سے لڑائی ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی شے کے بدلے میں اپنی شان کے شایان شان عطا کرتا ہے، شایان شان عطا کرتا ہے. تو دوستان عزیز، رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. فرمایا یاد رکھو تم یہاں جو خیر کرتے ہو، رب قیامت والے دن اس خیر کو دوسرے معنی میں اعظم اجرا بنا کے تمہاری جھولی میں ڈال دو. ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں ہے. ہاں یقیناً سنن ابن ماجہ میں ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو ان ھذا الخیر خزائن، اللہ کے ہاں جو خیر ہے نا اس کے خزانے ہیں، خزانے. اور فرمایا اللہ نے ہر خیر جو ہے اس کا خزانہ، اس کی چابی بھی بنایا ہے، اس کی چابیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں. اور فرمایا وہ چابیاں اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں کو. بعض انسان ایسے ہیں جنہیں رب نے خیر کے خزانے کی چابی بنایا ہے، اور بعض بد نصیب ایسے ہیں جنہیں رب نے شر کے خزانے کی چابی بنایا ہے. ایک خیر کے خزانے کی چابی ہے اور دوسرا شر کے خزانے کی چابی ہے. اور دوسری طرف آقا نے فرمایا بعض بندے ایسے ہیں جو خیر کے خزانے کی چابی ہوتے ہیں اور شر کا تالا ہوتے ہیں، اور اپوزٹ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو خیر کا تالا ہوتے ہیں اور شر کی وہ کیا ہوتے ہیں؟ چابی ہوتے ہیں. اب آپ ذرا تصور کیجئے گا، میرے کریم آقا نے وہیں کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا میں اس کو جنت کی مبارک دیتا ہوں جو خیر کی چابی ہے، شر کا تالا ہے. اور فرمایا میں اس کو دوزخ کی وعید سناتا ہوں، رب کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو اس کے برعکس ہے کہ وہ خیر کا تالا ہے اور شر کی کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں اپنے معاملات گھریلو زندگی میں، دیکھ لیں اپنے ہونے والے فنکشنز میں، دیکھ لیں کہ کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں شر اور بڑھ جاتا ہے، شر اور بڑھ جاتا ہے. اور کئی گھر کے بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں تو شر رک جاتا ہے اور خیر کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، خیر ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب تو شادی بیاہ کو چھوڑے، ہماری محافل نعت میں آپ دیکھ لیں کہ محافل نعت کے اندر بعض شخصیتوں کی انٹری ہوتی ہے تو شر بڑھ جاتا ہے. ڈھول ڈھمکا، باجا، سر، تال، آواز کے اتار چڑھاؤ، مائیے، دوڑے ٹپے، سر، پتہ نہیں کیا کیا سرگم، کیا کچھ اس میں ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض بندے انٹر ہوتے ہیں پوری محفل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، ماحول ہی بدل جاتا ہے. یوں لگتا ہے یار جیسے سینے میں ٹھنڈک آنی شروع ہو گئی ہے، من کے اندر تار چھڑنے شروع ہو گئے ہیں یار، دل کے اندر ایک روحانی کیف محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کسی کے گلے جب بھی ڈال کے ملتے ہیں تو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا، اور کسی کے آپ گلے لگ کے ملتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی مسرت کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو فرمایا یہ خزانے ہیں خیر کے بھی اور شر کے بھی، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے رب خیر کی چابی بناتا ہے، شر کا تالا بناتا ہے. چاہے نا کہ رحمت کونین ہمیں اپنا جلوہ دکھائیں تو خیر کی چابی بن جائیں، شر کا تالا بن جائیں، خیر کی چابی بن جائیں، شر کا تالا بن جائیں.
اپنے گھر میں دیکھیں کہ یار میں ہوں ہیڈ آف دی فیملی، تو میں اگر چاہوں تو میرے گھر میں شر کا تالا لگ جائے تو کسی شر کے داخل ہونے کی جرت نہیں ہے، اور خیر کی چابی بن جاؤں تو میرے گھر میں ہر خیر آئے گی، ہر خیر آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں رسپانسبل ہوں، کہ میں بن سکتا ہوں لیکن نہیں بن پا رہا۔ تو فرمایا کہ خیر کے دو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جو اہل حق ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اسی جستجو میں زندگی گزارتے ہیں، اسی جستجو میں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا قاری صاحب ہی ہمیں سنایا کرتے ہیں، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سٹیٹس بیان کیے، ایک کو کہا افضل المنازل، سب سے بہترین فضیلت والا سٹیٹس۔ ہم تو کہتے ہیں نا جس کو لائک زیادہ ملے یار اس کا سٹیٹس زبردست ہے، جس کو ویو زیادہ کیا ہے لوگوں نے اس کا سٹیٹس اچھا ہے۔ تو آقا نے بھی ایک سٹیٹس بیان کیا افضل المنازل، اور ایک آپ نے سٹیٹس بیان کیا اخبث المنازل، اخبث المنازل۔ اب دونوں کی ڈیفینیشن سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل المنازل، سب سے اچھا سٹیٹس پتہ ہے کس کا ہے؟ فرمایا اس کا ہے جس کو اللہ نے مال دیا نا تو وہ مال کے معاملے میں 3 کام کرے۔ کتنے؟ 3 کام کرے مال کے معاملے میں۔ نمبر 1، وہ اس مال کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ یار اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو کسٹوڈین ہوں، میں تو امین ہوں، امانت دار ہوں، یہ رب کی ملکیت ہے جو اس نے مجھے بطور امانت کے عطا کی ہے۔ تو اس مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 2، اس مال کو استعمال کرے صلہ رحمی کے لیے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کے لیے، ان پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔ ہم یار آئے تو ہمارے دسترخوان پر آنے والی نعمتیں اور ہوتی ہیں، رشتہ دار آئے تو نعمتیں اور ہوتی ہیں۔ وہاں ہمیں شریکے یاد آتے ہیں، وہاں ہمیں ان کے گھر جانا یاد آتا ہے، وہاں ہمیں ان کا برتاؤ اور ان کا طور طریقہ یاد آتا ہے۔ ہم ذرا برابر نہیں سوچتے کہ یار رب نے مجھے موقع دیا ہے، اس نے جو کیا وہ اس کا نصیب تھا، اور رب نے مجھے چانس دیا ہے، میں مال کو خرچ کر کے صلہ رحمی کر کے اپنے مولا کو کیوں نہ منا لوں، میں خیر کی دنیا میں کیوں نہ داخل ہو جاؤں۔ تو فرمایا جو افضل المنازل، بیسٹ سٹیٹس والا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے مال کو صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ اپنے اس مال میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ صرف میرا حق نہیں ہے، اس میں میرے مولا کا حق بھی ہے جو میں نے غریبوں تک پہنچانا ہے، زکوٰۃ کی فارم میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں۔ اور فرمایا جو یہ تینوں کام جتنے اگنور کرتا ہے وہ اتنا اس بیسٹ سٹیٹس سے گرتے گرتے اخبث المنازل، سب سے لو سٹیٹس میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستان اب دیکھیے نا، جن کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں نا، ان کے پھر زندگی کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، شاید میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات کی ہو لیکن میرا من کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ کروں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، امام غزالی احیاء العلوم میں لائے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جوان اتنا صالح، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار اور اتنا علم کو حاصل کرنے کا شوق رکھنے والا ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں ہوتا نا تو حضور اسے اپنا محبوب بنا لیتے، آقا اسے کیا بناتے؟ اپنا محبوب بناتے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے بنائے نا محبوب، زید بن حارثہ کو کہا یہ میرا محبوب ہے، حضرت اسامہ بن زید کو کہا یہ میرا محبوب ہے، حسنین کریمین کو کہا کہ یہ میرے کیا ہے؟ محبوب ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر حضور کے زمانے میں ہوتے نا حضرت ربیع تو حضور اسے اپنا محبوب بناتے۔ وہ کیا تھے؟ اپنے گھر کے سین میں ایک قبر بنائی ہوئی تھی، قبر۔ اچھا جیسے ہی فیل کرتے نا کہ میرے اندر کی دنیا میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اب وہ کنیکشن نہیں رہا یار، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں ہے، دعا مانگنے میں کیف نہیں ہے، رات کو جاگنے کی توفیق نہیں ہے، حقوق العباد ادا کرنے کے توجہ نہیں ہے، تو آپ نے ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا تھا اس کو کور کرنے کے لیے، آپ اس کو اٹھواتے، اس کے اندر جا کے وہ قبر جو گھر میں بنائی تھی نا اس میں لیٹ جاتے،
اس میں لیٹ جاتے اور بچوں سے کہتے اوپر سے وہ تختہ رکھ کے بند کر دو. اچھا لیٹے لیٹے اس میں سورہ مؤمنون کی آیتیں پڑھتے. ذرا وہ آیتیں سنیے. ان آیتوں میں رب ذوالجلال نے فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت، بندہ زندگی گزارتے گزارتے بالآخر اس لمٹ پہ پہنچ جاتا ہے جب اس کے پاس اس کی کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے. فرمایا جیسے ہی موت کا پنجہ اس کی طرف بڑھتا ہے فوراً ترلے شروع کر دیتا ہے. قال رب ارجعون، مالک ایک چانس، سنگل چانس، تھوڑی دیر کا مجھے دے دے. لعلی اعمل صالحا، اے مالک میں چاہتا ہوں کہ اس چانس سے فائدہ اٹھا کے کوئی نیکی کر لوں، کوئی نیک عمل کر لوں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لوں، اپنی گناہوں کی تلافی کر لوں. صرف ایک چانس، تھوڑی دیر کا. اور سورہ جمعہ میں ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ بس مجھے ایک چانس دے، میں جاتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے سارا کچھ تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے آتا ہوں. لیکن جواب آتا ہے کلا، بندے تیرے چانس کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، ختم ہو گئے. لن یؤخر اللہ نفسا، اب ایک سانس کی بھی مہلت باقی نہیں بچی. ہمارے پاس یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ کس نے عطا کی ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، نہ جسم اپنا ہے، نہ جان اپنی ہے، نہ چیزیں اپنی ہے، نہ مکان اپنا ہے. یہ سب کچھ مالک کا عطا کیا ہوا ہے. جب یارو سب کچھ اس کا ہے تو کادا مان بیگانی چیز ہوتے، کادا مان بیگانی چیز اتے. ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد پلا سجنا. دل دنیا نال تو لا بیٹھے ہو کے غافل موت پلا بیٹھے. او کدی سوچ تا سہی اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا. اکو حال امیر غریباں دے، ملے کفن وی نال نصیباں دے. اکو حال امیر غریباں دے، او ملے کفن وی نال نصیباں دے. جڑے سیج پھلاں تے سوندے سن، ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا. وہاں پہ جانے کی پھر واپس پلٹنے کی مہلت نہیں ہوتی. تو یہ آیت پڑھتے کہ بندہ کہہ رہا مالک ایک چانس دے دے، ایک دفعہ واپس جانے دے، اور آگے سے جواب آتا ہے نہیں اب نہیں چانس مل سکتا. بار بار پڑھتے، آنسو گرتے، دل دھڑکتا، کیفیتیں بدلتی، معاملات زندگی کو درست کرنے کا ارادہ کرتے. اور پھر کافی دیر کے بعد جب کیفیت ٹھیک ہوتی نا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہتے ربئی ٹھیک ہے تمہاری مان لیتے ہیں، لاسٹ چانس تمہیں دیا، چلے جاؤ باہر، لیکن یاد رکھنا اب آؤ گے تو پھر واپس نہیں جانے دیں. بس اسی سے من کی دنیا ٹھیک ہو جاتی. ہم نے تو کبھی من میں جھانکا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی من کی طرف دھیان کیا ہی نہیں ہے. ہم نے تو کبھی، ہم تن کے پجاری ہیں، تن کی فکر کرنے والے، تن کے لیے اسٹرگل کرنے والے، تن کے لیے جد و جہد کرنے والے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کامل ولی اللہ، حضور غوث داتا گنج بخش کے بھی اساتذہ اور مشائخ میں حضرت مالک بن دینار سید التابعین. گھر میں سوئے ہوئے ایک دن اچانک ایک چور آ گیا. اس نے آ کے تلاش شروع کر دی کہ کہاں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کہاں کوئی قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ چیزیں ڈھونڈ رہا ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ رات کو سوتے کہاں پہ ہیں؟ قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کے رب سے باتیں کرتے ہیں، کبھی پیار سے، کبھی ڈر سے، کبھی آنسو گرا کے، کبھی مان پہ، کبھی امید سے اللہ کے حضور میں حاضر رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پچھلی رات جاگ نہیں آتی. خدا کی قسم کبھی جاگ کے کوشش کر کے دیکھو، آپ کو اس پچھلی رات کے مزے کو پانے کے لیے رات کو نیند نہیں آیا کرے. نیند نہیں آتی، خدا کی قسم نیند نہیں آتی. آدمی بار بار گھڑی دیکھتا ہے، حالے 12 بجے، حالے 2 بجے نے، یار 3 کدو تہجد دا ٹائم کدو آئے گا. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، چور ادھر اللہ والوں کے پاس دنیا کا مال و متاع کہاں سے ہو. وہ مایوس ہو کے نا واپس جانے لگا. یہی سمجھ رہا تھا کہ بابا جی سوئے ہوئے ہیں. جب وہ واپس جانے لگا نا تو آپ نے آواز دی، آپ نے فرمایا بیٹا ڈرنا نہیں، میں کچھ نہیں کہتا تمہیں، میرے گھر سے تمہیں دنیا کا تو کچھ نہیں ملا، اگر تمہارا من کرتا ہو نا تو چلو کوئی آخرت کا ہی لے جاؤ.
تھوڑی سی شے کیا لے جاؤ؟ آخرت کی لے جاؤ، آخرت کی لے جاؤ۔ یہ جملہ اس کے سینے میں اتر گیا۔ میرے جیسے بے عمل لوگ الحم سے والناس تک قرآن پڑھے نا تو سامنے والوں پہ اثر نہیں ہوتا، اور کوئی صاحب دل سے ایک جملہ بول دے، خدا کی قسم وہ دل کے آر پار ہو جاتا، آر پار وہی رک گیا۔ اس نے کہا بابا جی دے دیں آخرت۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ کٹورا پڑا ہے پانی کا، وضو کر، یہ ہے میرا مصلی، 2 رکعت نفل پڑھ لے یہاں۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، نفل ادا کر کے آپ نے کہا بیٹا جاؤ، اب تمہیں آخرت کی خیر مل گئی۔ اس نے کہا بابا جی کہاں جاؤں، اب کہاں جاؤں؟ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ نجمی صاحب کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے؟ جب اپنا بنا لیا ہے تو اب حضور میں کہاں جاؤں، اب میں کدھر جاؤں؟ اب تو آپ ہی کا در ہے، آپ ہی کے پاس رہنے کو من کرتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اس کو اور باتیں سناتے رہے، سکھاتے رہے، توجہ کرتے رہے۔ فجر کے وقت آپ نے اس کو اپنی یوں بغل میں آغوش میں لیا اور پیار سے فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ مسجد میں جو خدام، مرید، عقیدت مند موجود تھے، انہوں نے دیکھا آج جوان پر بابا جی کی بڑی شفقت ہے، ایک نیا ینگسٹر ہے اور اس کو کس طرح آغوش محبت میں لے کے آ رہے۔ پوچھا حضور یہ کون ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا یہ ہمیں چوری کرنے آیا تھا، ہم نے اسے چوری کر لیا۔ یہ ہمیں چوری کرنے آیا تھا، ہم نے اسے چوری کر لیا۔ دوستان عزیز، ایسی کسی چوری میں پھنس جائے نا تو زندگی کے مزے بدل جائیں، زندگی کی کیفیتیں بدل جائیں۔ ایک بدبخت شخص آیا حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے آ کے نا تو اپنے کسی محلے دار کی غیبت کرنے لگا۔ وہ جو ہماری محافل و مجالس و ملاقات کا فیشن بن گیا ہوا ہے، غیبت تو اب گناہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور اس کے بھیانک نتائج ہیں اور اس پر اللہ رسول کی سخت وعید ہے۔ ہمارے ہاں وہ تو اب بالکل غیبت کرنا تو بڑے بڑے میں نے علماء دیکھے ہیں، محدثین اہل علم دیکھے ہیں، شیخ الحدیث دیکھے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور غیبتیں چل رہی ہیں اور کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ اس سے اندر کیا اندھیرے بڑھ رہے ہیں، کیا اندھیرے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے آ کے غیبت شروع کر دی کہ جی وہ فلاں بندہ ایسے ہے، فلاں بندہ ایسے ہے، فلاں بندہ ایسے ہے۔ آپ نے ایاس بن معاویہ نے سنا تو سمجھانے کا اپنا اپنے حکمت کے انداز ہوتا ہے نا، آپ نے اسے روک دیا۔ آپ نے کہا بیٹا یار ایک بات تو جواب دو، یہ جو صحابہ اور تابعین نے سلطنت روم سے جہاد اور غزوے کیے تھے، لڑائیاں کی تھیں، اس میں تم شامل تھے کسی میں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کچھ لشکر ہمارے ہند میں گئے تھے خلافت راشدہ میں، تم نے اس میں سے کسی میں شرکت کی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک لشکر سندھ بھی گیا تھا، اس میں شریک ہوئے؟ اس نے کہا جی نہیں، اس میں بھی نہیں جا سکا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ ترک کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں مسلمانوں کے لشکر گئے تھے جہاد کرنے، تم اس میں گئے تھے؟ اس نے کہا جی نہیں، اس میں بھی نہیں دیا۔ آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا یار تجھ سے سندھ والے بھی بچ گئے، ہند والے بھی بچ گئے، روم والے بھی بچ گئے، ترک والے بھی بچ گئے، تیرے محلے کا بھائی تجھ سے نہیں بچ سکتا۔ کتنا بد نصیب ہے تو کہ ساری دنیا تیرے اس ظلم سے بچ گئی اور تیرے پڑوس میں رہنے والا تیرا بھائی اس کی کس میں آ گیا؟ گرفت میں آ گیا، اس کی گرفت میں آ گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جہاں اتنوں کو بچایا تھا تو اس کو بھی کیا کر دیتا؟ بچا دیتا، اس کو بھی تم اپنے اس ظلم سے محفوظ رکھتے۔ اس میں اس کا تو کچھ نہیں جا رہا، تم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو۔ تو دوستان عزیز، کبھی انداز، رنگ ڈھنگ یہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اصل زندگی کے راز ہیں جو ہم اگر سیکھ جائیں تو ہماری زندگی کے احوال بدل جائیں گے، اور اگر ہم ان کو سیکھے بغیر تو وہ اس رب کو وہ کہتا ہے سارے سجدے میں پڑ جاؤ تو میری خدائی بڑھتی کوئی نہیں، سارے اکڑ جاؤ تو میری خدائی گھٹتی کوئی نہیں۔ میں نہ شکلیں دیکھتا ہوں، میں نہ جسم دیکھتا ہوں، میں نہ رنگ دیکھتا ہوں، میں نہ مال و دولت دیکھتا ہوں، میں نہ تمہارے حسب نسب دیکھتا ہوں، نہ میں تمہارے سٹیٹس دیکھتا ہوں۔ مالک تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں سینوں میں دھڑکنے والا دل دیکھتا ہوں۔ یہ دل تمہارا کتنا صاف ہے، اس کو صاف کر لو تو میرے جلوے اتر آئیں گے، اور اگر اس دل میں تم نے اندھیروں کو بسا رکھا ہے تو پھر تمہیں معرفت الہیہ کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر
پا جا سراغ زندگی، اور تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ علامہ نے کہا تھا کہ بندے سوچ تو صحیح کہ میں چاہوں، ہمارے بالکل اپوزٹ ہے معاملہ، ہم قیامت والے دن چاہتے ہیں کہ خیر کا سٹیٹس ملے، اور دنیا میں کسی خیر کو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو میں نے جملہ جو بولا تھا اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ خیر وہی ہوگا جس کی جھولی میں خیر ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا